1960 70 اور 80 کی دہائی کے آغاز تک اسکولس کے اندر اسٹوڈنٹ کی ہینڈ رائٹنگ پہ خاصی توجہ دی جاتی تھی۔ اسٹوڈنٹس کو سلیٹ، تختی اور ورک بکس وغیرہ لکھوائی جاتی تھیں تاکہ ان کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو سکے، اور ایک اسٹوڈنٹ کو اسی وقت لائق سمجھا جاتا تھا اگر اس کی ہینڈ رائٹنگ پیاری ہو۔ 80 کی دہائی کے درمیان سے لے کر 90 کی دہائی تک اسٹوڈنٹس کو انگلش لینگویج کی گرامر اور اسپیلنگ یاد کرنے پر زور دیا گیا۔ اب لائکی کا معیار اچھی گرامر کا آنا اور اس کا صحیح استعمال سمجھا جانے لگا۔ ایک جملے کے اندر اسپیلنگز کا صحیح ہونا اور ٹینسز کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اسٹوڈنٹ کی ذہانت کو ثابت کرتا تھا۔ سن 2000 کی دہائی میں جب کمپیوٹر کا استعمال عام ہونا شروع ہوا تو لیاقت ٹائپنگ اسپیڈ سے ناپی جانے لگی، یعنی ماہر وہ ہوگا جس کو کمپیوٹر کا استعمال آئے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ ٹائپنگ کر سکے۔ ٹائپنگ کے لیے مختلف سافٹ ویئر بنائے گئے اور لیاقت ورڈز پر منٹ کے اندر ناپی جانے لگی۔ انٹرویوز کے اندر بھی کمپیوٹر کا استعمال اور اس کی ٹائپنگ سپیڈ کو ہی سب کچھ سمجھا جانے لگا۔ ایک وقت میں جہاں پین کو پڑھے لکھوں کا سمبل سمجھا جاتا تھا اور ہر شخص اس کو اپنی جیب میں سجا کر یہ ثابت کرتا تھا کہ وہ پڑھا لکھا ہے، وہ پین نہ جانے کہاں کھو گیا۔ 2010 کے بعد جب اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کی الغار ہوئی تو گرامر اور اسپیلنگز نے بھی دم توڑ دیا۔ لوگ اب شارٹ جملوں میں اور شارٹ اسپیلنگز میں باتیں کرنے لگے۔ انگلش تو ایک طرف، رومن اردو نے جنم لیا اور ایموجز کے ذریعے اپنے ایکسپریشن کا اظہار ہونے لگا، یعنی لکھنے، پڑھنے اور یاد رکھنے کی تمام صلاحیتیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگیں۔ 2020 کے بعد اب کیونکہ اے آئی کا بوم ہے اور اے آئی آپ کے لیے نہ صرف اسپیلنگ اور گرامر کریکٹ کر کے دے رہا ہے بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے آپ پورے پیراگراف اور ٹیکسٹ کے ٹیکسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو کہ اچھی ہینڈ رائٹنگ، اسپیلنگز یاد کرنا اور گرامر کا صحیح استعمال اور ایون ٹائپنگ اسپیڈ، یہ تمام علوم سیکھنا بے معنی ہو گئے ہیں۔ جہاں ایک طرف بہت آسانی ہوئی ہے اور اب آپ کو یہ سارے کام نہیں کرنے پڑ رہے، وہیں انسان کی تخلیقی صلاحیت اور کریٹیوٹی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ماہر اسی کو سمجھا جاتا ہے جو اے آئی کا صحیح استعمال کر سکے اور اچھے پرومپٹ لکھ کر اے آئی سے اپنی مطلوبہ ٹیکسٹ نکال سکے۔ یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو کچھ سکھاتے ہیں کیا مستقبل میں ان کے کام بھی آئے گا؟ یعنی آج کل کے بچوں کو اگر ہم پرومپٹ انجینئر بنا رہے ہیں اور ان کو پرومپٹ انجینئرنگ سکھا رہے ہیں تو کیا یہ مستقبل میں ان کے کام آئے گا؟ فیوچر میں کمپیوٹر اور اے آئی کی مدد سے آپ بہت کچھ جنریٹ تو کر سکیں گے، لیکن آپ کی ذہنی صلاحیت جو ہے وہ آہستہ آہستہ معاف ہوتی جا رہی ہے۔ فیوچر میں لکھنا، پڑھنا اور سوچنا، یہ تمام تخلیقی کام جو ہیں کیا ہم کرنے کے قابل رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ اگر آپ اس میسج سے ایگری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کریں، اور اگر آپ کی رائے اس سے مختلف ہے تو کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔